السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. ہر قسم کی تحمید و ستائش، کبریائی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار لا تعداد انگن درود السلام امام الانبیاء، امام الحرمین، سید الثقلین، جد الحسن والحسین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و ذات طیبہ پر. حضرات، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں انسان کے اوپر ہیں، ان میں ایک بڑی قیمتی نعمت اور انسان کا اس دنیا میں بڑا قیمتی سرمایہ وہ نیک اولاد ہے، جس کے لیے بڑے بڑے اللہ کے برگزیدہ نبیوں نے، ہستیوں نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی ہیں اور اللہ تعالیٰ سے گزارشات کی ہیں. نبی ابراہیم علیہ السلام کی وہ بڑی بہترین دعا ہے جو انہوں نے اپنی اولاد کے لیے اپنے رب سے گزارش کی کہ اللہ مجھے اولاد دے اور نیک اولاد عطا فرما. اور اسی طرح پیغمبر علیہ السلام اللہ نے جو آپ کو اولاد دی، اس کے ساتھ آپ کی محبت، شفقت کا یہ عالم تھا کہ ایک بیٹا، دوسرا، پھر تیسرا بیٹا جب بچپن کے اندر ہی فوت ہوا تو پیغمبر علیہ السلام کو صحابہ نے روتے دیکھا. تو بعض صحابہ کرام نے سوال کیا، اللہ کے رسول علیہ السلام، آج آپ جیسی ہستی رو رہی ہے، حالانکہ آپ تو ہمیں صبر کا کہتے ہیں. تو آپ نے اس موقع پر فرمایا تھا سیدنا عبد الرحمن کو، عبد الرحمن، یہ والا رونا وہ نہیں جو اسلام کے اندر منع ہے. اسلام کے اندر جو رونا منع جاہلیت کا ہے، جس کے اندر گربان کو پھاڑا جائے، طرح طرح کے بین کیے جائیں. یہ جو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں تو فطری بات ہے. جب اپنے لاڈلے پیارے اور اس طرح کی نعمت جب اللہ تعالیٰ لے کے چھین لیتا ہے تو پھر تو یہ فطری بات ہے کہ بندہ نہ چاہتے ہوئے بھی آنسو آ جاتے ہیں. تو اس اولاد کی جو تربیت ہے، یہ انسان کے لیے، ایک والدین کے لیے ایک مشکل ترین مرحلہ بھی ہے
اور اس دنیا کے اندر آخرت کے اندر اس کے بہت زیادہ فائدے بھی ہیں کہ اگر ایک انسان نے اپنی اولاد کو ایسا نیک بنایا، ان کی ایسی تربیت کی، میرے بھائی اس والدین کے جانے کے بعد وہ قرآن پاک کے اصالے ثواب مسجدوں کے اندر جا کے نہ بھی کریں، وہ لوگ والدین کے لیے ہزاروں دیگیں پکا کر بھی نہ بانٹیں، وہ اپنی نماز پڑھیں، وہ اپنی تلاوت کریں، وہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیں، وہ معاشرے میں جو بھی اچھا کام کریں، اس اچھے کام میں والدین کو حصہ مل رہا ہے۔ کیوں؟ وہ ساری اچھی باتیں والدین کی تربیت کا حصہ ہیں۔ پھر یہ بات یہاں نہیں رکے گی، وہ آگے اپنی اولاد کو، جو اپنی اولاد کی تربیت والی باتیں جب آگے لوگوں کو سکھائیں گے، اپنی اولاد کو سکھائیں گے، یہ مرحلہ در مرحلہ، سلسلہ در سلسلہ، یہ ایسا صدقہ جاریہ ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس لیے انسان اس نعمت کے حوالے سے اتنا غور کرے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بچوں کی تربیت کے حوالے سے اتنے فکر مند ہوتے، اور کیا کیا باتیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام بچوں کو چھوٹی چھوٹی باتیں۔ دیکھیں ایک مثال دیتا ہوں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کھانا تلاوت فرما رہے ہیں، ایک بچہ آیا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اس کی پرورش فرما رہے تھے، اس نے آ کے کھانے کے اندر آ کے ایسے ہاتھ مار کے کھانا چاہا، آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا، آپ نے فرمایا یا بنیا، اے بیٹے سم اللہ، پہلی بات یہ ہے بسم اللہ پڑھو، اس کے بعد فرمایا کل مما یلیک، اے بیٹا آپ کے سامنے جو کھانا پڑا ہے اس سے کھاؤ، درمیان میں سے نہ کھاؤ۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بچے کو فوراً جو بات آپ ایک موقع پہ کھانے کے موقع پہ کھانے کی تربیت، نماز کے موقع پہ نماز کی تربیت، اور جس چیز کا موقع ہے اس موقع پہ جب آپ بچوں کو بات سمجھائیں گے ان کو یاد بھی آئے گی۔ ویسے لیکچر دیتے رہیں کھانے کے آداب کے حوالے سے، نماز کے حوالے سے، ان کو یاد نہیں رہیں گے طریقہ نماز کا۔ جب آپ نماز پڑھنے لگے ہیں آپ بتائیں گے نماز ایسے پڑھتے ہیں، یہ نماز کیا ہے، رب کی عبادت کیا ہے۔ اس کے لیے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ حضرت لقمان علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ قیمتی نصیحتیں، ایسی قیمتی نصیحتیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی، اپنے بیٹے کی تربیت کے حوالے سے، ان کے قیمتی ہونے کا اور ان کے کمال کی نصیحتیں ہونے کی ایک سب سے بڑی دلیل یہ ہے اللہ تعالیٰ نے ان نصیحتوں کو قرآن کا حصہ بنایا ہے۔ اس سے بڑھ کے ان نصیحتوں کے قیمتی ہونے کی دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ آپ دیکھیں حضرت لقمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چھوٹے سے بچے کو کیا پہلی بات سکھائی؟ سب سے پہلے کہا یا بنیا لا تشرک باللہ، اے بیٹا تو کبھی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ سب سے پہلے اپنے بیٹے کو رب کا تعارف کروایا کہ رب کیا ہے، اور شرک جو سب سے بڑا گناہ یہ کیا ہے اور کتنا سنگین جرم ہے۔ کیا کہا؟ کہا بیٹا اللہ کے ساتھ کبھی تو شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، شرک سب سے بڑی ناانصافی ہے۔ کیسے ناانصافی ہے؟ ظلم کا معنی عربی کے اندر ویسے ہوتا ہے، اندھیرے کو ظلم کہتے ہیں، اندھیرے کو ظلم کہتے ہیں۔ اندھیرے کو ظلم اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے اندر انسان ہر چیز کی جو جگہ ہے اس جگہ پہ اس چیز کو نہیں رکھتا جہاں اس کو کوئی اندازے کے مطابق اس کو سمجھ آتی ہے، ایک چیز رکھ دیتا ہے، صبح دیکھتا ہے یار یہ چیز تو وہاں رکھنی تھی ادھر رکھ دی ہے۔ اب کیا ہے؟ ظلم کا معنی یہ بنتا ہے کہ ایک چیز کا رکھنے کی جو جگہ ہے اس کو وہاں نہ رکھا جائے، اس کی جگہ بدل دی جائے۔ اب دیکھیں رب تعالی کا جو حق عبادت ہے، رب تعالیٰ کا جو مقام و مرتبہ ہے، اب دیکھیں اس سے بڑھ کے ظلم کیا ہوگا؟ رب کے مقابلے میں ایک بندہ اس بندے کو رب کے مقابلے میں لے آئے جو اس خالق کی اپنی مخلوق ہے، جو اس خالق سے خود دعائیں کرتے ہیں، جو اس خالق کے محتاج ہیں۔ اب ایک فقیر کو اور غنی ذات کو برابر کر دینے سے بڑا ظلم کیا ہے؟ تو لقمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے کو
سب سے پہلی نصیحت کی، کہا بیٹا کبھی تو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ اور اسی طرح کی بات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ بن عباس، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ بے اولاد کی تربیت میں جو ایک توحید اور شرک کی ایک تعلیم ہے، یہ کس قدر ضروری ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ بن عباس کو اپنے پیچھے ایک سواری کے اوپر سوار کیا۔ اس سوار کرنے کے بعد سواری چلی، کہا یا غلام انی اعلمک کلمات، اے لڑکے میں آپ کو چند کلمات سکھاتا ہوں، ان کی تعلیم دیتا ہوں۔ اب وہ کلمات کیا سکھائے؟ سب سے پہلی بات، اور کیا خوبصورت بات فرمائی، کہا اے لڑکے احفظ اللہ یحفظک، اے لڑکے تو اللہ کو یاد کر، اللہ تجھے یاد کر۔ بچپن کے اندر رب کے حوالے سے ایک تصور دیا، کہا اے بیٹا اے لڑکے تو اللہ کو یاد کر، پریشانی کے ایام میں، غمی کے ایام میں، بے بسی کے ایام میں، جب تو کاروبار کے مسئلوں میں بڑا ہو کے پریشان ہوگا، اس موقع پہ اللہ کو یاد کرے گا، اللہ تجھے یاد کرے گا۔ تیری خوشی کے موقع پر جب تو اللہ کا شکر ادا کرتے اللہ کو یاد کرے گا، غمی آئے گی اللہ تجھے یاد رکھے گا۔ اور کیا فرمایا؟ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اے بیٹے تو اللہ کو یاد کر، تو اپنے رب کو اپنے سامنے پائے گا۔ ایک چھوٹے سے بچے کو پیغمبر تصور دے رہے ہیں کہ اے بیٹا اے لڑکے تیرا رب کے حوالے سے تصور یہ ہے کہ تیرا رب تیرے سامنے ہے، تو اپنے رب سے باتیں کر رہے ہے، تیرا رب تیرے سے دور نہیں ہے۔ اپنے رب سے تجھے بات کرنے کے لیے اونچی آوازیں دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اے بیٹے اب جس بچے کو یہ تصور مل جائے اللہ کو یاد کرنے کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں، اللہ کو یاد کرنے کے لیے قبروں پر چکر لگانے کی ضرورت نہیں، جب تیرا رب تیرے سامنے ہے تو اپنے رب سے بات کر، اپنے رب سے اپنی ساری گزارشات رکھ۔ کہا بیٹے تو اپنے رب کو یاد کر، تو اپنے رب کو اپنے سامنے پائے گا۔ اس کے بعد ایک تصور دیا، اس کے لفظ سنیے ذرا بڑی توجہ کے ساتھ۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ابن عباس کو، اور ابن عباس کی عمر اس موقع پہ کچھ زیادہ نہیں، 9-10 سال عمر ہے، کوئی بڑی عمر نہیں، 9-10 سال عمر۔ اس عمر میں ایک لڑکے کو، ایک بچے کو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کیا باتیں سکھا رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں اے بیٹا اذا سألت فاسأل اللہ، جب تو نے کو مانگنا ہے اپنے رب سے، تو اپنا اتنا تعلق مضبوط رکھنا ہے، اپنے رب سے مانگنا ہے۔ اور فرمایا وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اے لڑکے جب تو نے مدد مانگنی ہے اپنے رب سے، اپنی مشکلات کے حوالے سے مدد مانگنی ہے۔ اور فرمایا وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ، کہا اے لڑکے اگر پوری امت جمع ہو جائے، اگر پوری امت جمع ہو جائے کس بات پہ؟ تجھے تھوڑا سا بھی نفع پہنچانے کے لیے پوری امت جمع ہو جائے کہ وہ تجھے نفع دینا چاہے، لیکن لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، لڑکے پوری امت مل کر بھی تجھے صرف وہی نفع دے سکتی ہے جو اللہ نے تیرے لیے لکھا ہے، جو اللہ نے چاہا ہے۔ جب اللہ نہ چاہے گا پوری امت مل کر بھی تجھے نفع نہیں دے سکتی۔ اور اسی طرح کہا اے بیٹے لَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، اے لڑکی اگر پوری امت اس بات پہ جمع ہو جائے کہ وہ تجھے نقصان پہنچانا چاہتی ہے، پوری امت تیرے خلاف کھڑی ہو جائے، پوری دنیا تیرے خلاف کھڑی ہو جائے، لیکن تیرا اگر اپنے رب سے تعلق مضبوط ہے، رشتہ مضبوط ہے، تو نے خوشی کے موقعوں پہ اپنے رب کو یاد رکھا ہے، تو نے نمازیں پڑھ کے رب کو یاد رکھا ہے، رب کا جو حق عبادت ہے اس کو ادا کیا ہے،
تو نے اپنے رب کو اپنے عملوں کے ساتھ راضی رکھا ہے. اگر اس موقع پہ پوری دنیا تیرے خلاف کسی معاملے میں ہو جائے، لم یضروک الا بشیء قد کتبہ اللہ لک، لڑکے پوری امت جمع ہو کے تجھے صرف وہی نقصان پہنچا سکتی ہے جو اللہ چاہے گا. آج کیا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. آج والدین کی بڑی پریشانیوں میں ایک پریشانی یہ ہے کہ جی فلاں نے ہمارے اوپر جادو کر دیا، فلاں نے میرا بچہ جو ہے اچھا پڑھ رہا تھا، ایسا جادو کیا میرا بچہ پڑھتا نہیں. حالانکہ یہ نہیں پتا کہ گھر کے اندر اس کو جو موبائل دیا اس کے کیا اثرات ہیں، اس کا جادو کتنا ہے اس کے اوپر، اور جو ماحول دیا ہوا ہے اس کا جادو کتنا ہے. بس اچانک جب بھی میٹرک کے اندر پہنچا، نمبر کم شروع ہوئے اور کہا جی کسی نے جادو کر دیا ہے، اور ہیں بھی اپنے ہی جادو کرنے والے ہیں. میں عرض کرنا چاہتا ہوں میرے بھائی، ایک انسان دیکھیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو، آپ کی باتوں کا اگر کوئی بندہ زبانی یاد کرے، فرمایا جو بندہ 3 مرتبہ صبح اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، جو بھی انسان بچہ ہو، بوڑھا ہو، مرد ہو، عورت ہو، جو بندہ اس کو 3 مرتبہ اس کلمے کو صبح پڑھ لیتا ہے، شام تک کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی. ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے، ہمارا نظریہ ہونا چاہیے. اگر جادو بھی ہے، کوئی مسئلہ، کوئی ظالم ہمارے خلاف حسد بغض کے اندر جو کچھ مرضی کر رہا ہے، آپ کا عقیدہ ہونا چاہیے اگر میرا اپنے رب سے تعلق مضبوط ہے، میرا رب نہیں چاہے گا جادو مجھے نقصان نہیں دے سکتا، میرا رب نہیں چاہے گا یہ حسد بغض جتنا مرضی کر لیں، جو منصوبہ بندی میرے خلاف جو مرضی کر لیں. کیا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ایک چھوٹے سے بچے کو عقیدہ سکھا رہے ہیں، اے بیٹا پوری دنیا جمع ہو کے تجھے نقصان پہنچانا چاہے تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک اللہ نہ چاہے گا. اور حضرت لقمان علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا، قرآن کے الفاظ یہ ہیں. دوسری بات کہی، کہا یا بنیا بیٹے، انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، اے بیٹے اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہے، رائی کے دانے کے برابر، فتکن فی صخرہ، اور رائی کے دانے کے برابر وہ چیز ہے بھی چٹانوں کے اندر، پہاڑوں کے اندر، تیرے سامنے نہیں، چٹانوں کے اندر، پہاڑوں کے اندر جہاں لوگوں کا جانا مشکل ہوتا ہے. کہا او فی السماوات او فی الارض، کہا بیٹا وہ رائی کا دانہ آسمانوں میں ہو یا زمین میں کسی بھی جگہ، یاتی بہ اللہ، اللہ چاہے گا اس کو بھی لے آئے گا. اللہ اس ذرے کو بھی، اہل علم اس جملے کی وضاحت یہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ چیز جو پہاڑوں کے اندر ہے، جس کو کوئی بندہ رزق پہنچانے کی طاقت نہیں رکھتا، اور جن مخلوقات کو انسان دیکھ بھی نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ بات ہے کہ ان مخلوقات کو رزق کہاں سے دینا ہے، ان کے لیے وسائل کون سے رکھنے ہیں. ایک بچے کو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح بات سمجھا رہے ہیں، حضرت لقمان بھی اپنے بچے کو یہی بات سمجھا رہے ہیں کہ بیٹا رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی چیز ہے اللہ سے وہ بھی مخفی نہیں ہے. اب یہاں سے کیا تصور دے رہے ہیں، بیٹا اگر رائی کے دانے کے برابر کوئی چیز رب سے مخفی نہیں تو تیری بے نماز ہونا بھی تیرے رب سے مخفی نہیں، تیرا سود کھانا تیرے رب سے مخفی نہیں، رشوتیں کھانا، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، یہ سب کچھ بیٹا یہ بے تو بڑے گناہ ہیں، یہ کیسے مخفی ہو سکتے ہیں جب رائی کا دانہ مخفی نہیں ہے. جب ایک بچے کو رب کے حوالے سے یہ تعارف کروایا جائے، میرے بھائی کہ رشوت کیا کیسا گناہ ہے، بد اخلاقی کیسا گناہ ہے، جھوٹ بولنا کتنا جرم ہے، اور غیبت کرنا کتنا جرم ہے. تربیت پتہ کیسے کرتے ہیں والدین کا، ہم تو سمجھتے ہیں نا کہ سکول کے اندر، مدرسے کے اندر، مسجد کے اندر جو پڑھا دیا جائے کافی ہے، بس ہمارا کام ختم، ٹیوشن کے اندر پڑھا دیا جائے. نہیں، دیکھیں جب تک والدین اور تعلیمی ادارہ ساتھ نہ ملیں، ان کی سوچ ایک نہ ہو. اس میں ایک واقعہ سمجھیں اور بڑی توجہ میں چاہوں گا اس واقعہ کے حوالے سے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، سیدنا انس صحابی ہیں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے بڑی اچھی تربیت کی انس کی، اور ایک دفعہ آپ نے
سیدنا انس سے ایک راز کی بات کہی، راز کی بات، اور وہ بات انس لے کر اپنے گھر آئے۔ جب ان کی والدہ ام سلیم نے پوچھا انس بیٹا کہاں سے آئے ہو؟ کہا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے ایک بات کی ہے، میں اس بات کو ایک بندے تک پہنچانے جا رہا ہوں۔ کہا بیٹا وہ بات کیا ہے؟ وہ بیٹا بات کیا ہے؟ انس نے کہا امی جان وہ بات میں بتا نہیں سکتا، وہ بات میں کیوں؟ میرے پیغمبر نے مجھے کہا وہ بات راز کی ہے، اما آپ کو بھی نہیں بتا سکتا جب بات راز کی ہے۔ تو وہ ام سلیم تھیں، وہ صحابیاں تھیں، انہوں نے کیا کہا؟ کہا انس جب بات راز کی ہے، وہ بھی پیغمبر کے راز کی بات، تو انس پھر آپ نے کسی کو بھی نہیں بتانا، جس کے لیے حکم ہوا ہے وہاں جا کے بتانا ہے۔ تو کیا مطلب؟ اب ام سلیم اگر کہتی انس کوئی بات نہیں، آپ میں تو ماں ہوں مجھے تو بتاؤ نا، تو یہ تربیت ساری خراب ہو جاتی کہ نہیں؟ جب تک والدین ساتھ نہ دیں، والدین اس طرح کا ماحول نہ دیں، تب تک کوئی سوچے بھی نہیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں ساڈا منڈا حفظ کر رہا ہے تو حفظ کر کے ساری تربیت لے کے آ رہے ہیں جی، اور گھر کے اندر سارا اس کے الٹ اگر ماحول ہے، نہیں جی ساڈا منڈا تو حفظ کر رہا ہے، اب سارا اسلام ہم ان کو دے رہے ہیں، نہیں۔ اگر نہ تو گھر کے اندر نماز کا ماحول ہے، نہ یہ ماحول ہے کہ جھوٹ کے حوالے سے روکا جائے، غیبت کے حوالے سے بچوں کو بتایا جائے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام آپ جس طرح تربیت اور جس طرح بچوں کے حوالے سے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو متنبہ کیا ہے، سمجھایا ہے، آپ نے فرمایا ہے کہ انسان کے صدقہ جاریہ میں سے جو 3 بڑے صدقہ جاریہ، اس نے فرمایا ایک اچھی نیک اولاد ہے۔ لوگوں کو ترغیب دی، کہا اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑ کے جاؤ، نیک اولاد چھوڑ کے جاؤ گے وہ جو کچھ بھی تمہارے بعد نیک کام کریں گے تمہارے نامہ اعمال کے اندر وہ اضافہ ہوتا رہے گا۔ اور حضرت لقمان علیہ السلام اپنے رب کے حوالے سے بیٹے کو بتا رہے ہیں بیٹا چٹانوں کے اندر کوئی رائی کے دانے کے برابر بھی چیز ہو، آسمانوں میں ہو زمین میں ہو، تیرے رب سے مخفی نہیں ہے۔ جب تیرے رب سے رائی کے دانے کے برابر چیز مخفی نہیں تو بیٹا سمجھ تیری رشوت بھی تیرے رب سے مخفی نہیں، تیرا جھوٹ بولنا، تیرا غیبت کرنا تیرے رب سے مخفی نہیں، تیرے رب جانتا ہے، اور تیرا رب ایسا ہے جھوٹ بولنے والے کو ناپسند کرتا ہے۔ آگے وضاحت سمجھے جو لقمان علیہ السلام کر رہے ہیں۔ تیسری بات کہی، کہا بیٹا یا بنیا اقیم الصلاۃ، کہا بیٹے نماز پڑھنی ہے۔ نماز چھوٹے سے بچے کو پیغمبر علیہ السلام ایک اللہ کے پیغمبر حضرت لقمان وصیت کر رہے ہیں بیٹا نماز نہیں چھوڑنی۔ نماز ایک ایسا مسئلہ ہے ہر نبی سے چلا آ رہا ہے، ہر نبی سے، اس کے مسائل مختلف ہو سکتے ہیں لیکن نماز ہر نبی سے چلا آ رہا ہے۔ اللہ کا کوئی نبی ایسا نہیں تھا جس نے نماز نہ پڑھی ہو، اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے حوالے سے کیا نصیحت کرتے؟ آپ فرماتے لوگوں میرا دل کرتا ہے، آپ حدیث پہ غور کریں، میرا دل کرتا ہے جب نماز کھڑی ہو میں کسی بندے کو اپنے مصلی پہ کھڑا کروں اور چند لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے جاؤں اور ان گھروں کو جا کے آگ لگاؤں جن کے اندر لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ لیکن فرمایا مجھے ڈر ہے خواتین کا کہ ان گھروں کے اندر خواتین ہیں، وہ تو گھروں میں ہی نماز پڑھتی ہیں۔ کہا مجھے ڈر ان خواتین کا ہے، اس لیے میں یہ کام نہیں کرتا، میرا دل کرتا ہے۔ یعنی پیغمبر علیہ السلام اس بندے کے حوالے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا واقعہ عرض کرتا ہوں۔ ایک دفعہ ایک بازار کے اندر گئے اور وہاں ایک بڑھیا ایک صحابی کی والدہ دیکھی، کہا ام شاہ صاحب آپ کا بیٹا آج فجر کی نماز میں نہیں آیا۔ آپ حیران جائیں امیر المومنین پہ بھی، ہزاروں کا مجمع ہوگا، جب نماز فجر ہوئی ہوگی عمر کو اتنا پتا ہے کہ فلاں بندہ آج نہیں آیا، فلاں بندہ آج نہیں آیا۔ کہا ام شاہ صاحب آپ کا بیٹا آج فجر کی نماز میں نہیں آیا۔ کہا وہ رات کو تہجد پڑھتا رہا ہے، قیام اللیل کرتا رہا ہے، تو ہوا یہ ہے کہ وہ رات لیٹ سویا اور اس کی نماز رہ گئی، اٹھ نہیں سکا۔
کہا ام شاہسا اس کو جا کے بتانا یہ رات کے قیام سے بہتر ہے کہ فجر کی نماز جماعت سے پڑھے. اور حدیث سنائی. کہا ام شاہسا پیغمبر کا فرمان نہیں پتا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ عشاء کی نماز کو جماعت سے پڑھ لے اور فجر کی نماز کو جماعت سے پڑھ لے اللہ تعالیٰ پوری رات کے قیام کو اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں. اور عرض کا یہ بھی کرنا چاہتا ہوں ایک چھوٹے سے بچے کو یا ایک مسلمان اپنے تصورات میں اپنی معلومات میں اگر اس بات کو شامل کر لے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اگر ایک بندہ حدیث کے لفاظ سنیں اگر ایک بندہ مسجد کی طرف یہ سوچ لے کے جاتا ہے یہ تصور لے کے جاتا ہے کہ میں مسجد جا رہا ہوں نماز پڑھوں گا اور وہاں کوئی علم کی بات سیکھ کے آؤں گا لیکن علم کی بات سیکھ کے آؤں گا یا وہاں کسی کو سکھا کے آؤں گا. فرمایا جو بندہ یہ سوچے کہ مسجد جاتا ہے کوئی بات سیکھنے جاؤں گا یا کوئی بات سکھانے جاؤں گا. اور یہاں رک کے عرض کرنا چاہتا ہوں کسی کو بات سکھانا کسی کی اصلاح کرنا آسان کام نہیں ہے یہ مشکل کام ہے. لیکن 10 بندوں کے سامنے کسی کے اوپر تنقید کر دینا بڑا آسان کام ہے. فلاں 10 بندے کے سامنے میں نے اور پھر لوگ اللہ معاف کرے پھر بندوں کے اندر کہتے ہیں فلاں بندے نے مسجد کے اندر یہ کام کیا میں نے وہاں بڑی مجلس میں اس کو یہ سنا دیا. اس میں کیا بہادری ہے میرے بھائی. اصل اصلاح والا دیکھیں اللہ کے رسول علیہ السلام کا طریقہ اصلاح کیا تھا تربیت کا انداز کیا تھا. وہ بچے ہوں بڑے ہوں آپ مدینہ میں کوئی کام دیکھتے یا کوئی بندہ آپ کو آ کے شکایت کرتا ہے یا مسجد کے اندر کوئی طرز عمل دیکھتے نماز کے بعد آپ لوگوں کو فرماتے کہ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں ان کا یہ کام ٹھیک نہیں ٹھیک ایسے ہے. آپ نام نہ کسی کا لیتے آپ کسی تربیت کرتے وقت کسی کو سمجھاتے وقت کسی کی اصلاح کرتے وقت میرے بھائی یہ ذہن میں نہ رکھیں کہ میں اس کے اللہ معاف کرے تحقیر کر رہا ہوں. میں اپنا علم اس کو بتا رہا ہوں کہ میرے پاس کتنا علم ہے میرے پاس کیسی معلومات ہیں اور اس کو معلومات ہے ہی نہیں یہ بتانے کے لیے نہیں. سکھانا بڑا مشکل کام ہے. اس میں آپ ایک بندے کی عزت نفس کا مکمل خیال کرتے ہوئے اگر کسی کو کوئی بات سکھاتے ہیں یا کوئی بات سیکھتے ہیں تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ہر قدم کے بدلے جو بندہ مسجد کی طرف آتا ہے ہر قدم کے بدلے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرتے ہیں اللہ درجات بلند کرتے ہیں اس بندے کو جو مسجد کے اندر یہ سوچ لے کے آتا ہے. حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو تیسری یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ بیٹا نماز قائم کرنی. اگلی بات چوتھی بات کہہ رہے ہیں وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ. کہا بیٹا تو نے نیکی کا لوگوں کو حکم دینا ہے برائی سے روکنا ہے. اگلی بات کہتے ہیں بیٹا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ. نیکی کا حکم دینا برائیوں سے روکنا آسان کام نہیں تھا. اگلی نصیحت ساتھ ہی کی. کہا بیٹا اگر کوئی مشکل آئے کوئی تنگی آئے تو نیکی کا حکم دے لوگ آ کے تجھے تانے دیں تو بڑا رہا نمازی تو بڑا رہا حج کے بارے میں بات کرنے والا غیبت کے والے سے ہمیں روکنے والا تو فلاں تیرا خاندان کا فلاں تو ایسا ہے لوگ بڑے تانے دیں گے. کہا تجھے کوئی مصیبت کوئی تکلیف پہنچے اس پہ صبر کرنا ہے. اور ساتھ ہی کہا ان ذالک من عزم الامور. کہا بیٹا ایسی باتیں سن کے صبر کرنا یہ بڑی ہمت کا کام ہے اتنا آسان کام نہیں. ساتھ کہا ولا تسعر خدک للناس. کہا بیٹا لوگوں سے تو روح گردانی نہیں کرنی کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے لوگوں سے اتنا میل جوڑ رکھی کہ بیٹا لوگوں سے اتنا اعراض کر کے اپنا تکبر تیرے اندر نہیں آنا چاہیے کہ فلاں بندے کے ساتھ مجھے بیٹھنے نہیں چاہیے فلاں بندے کے ساتھ میں بات نہیں کروں گا کیونکہ وہ اس کا میرا لیول نہیں ہے. اس طرح کا انداز بیٹا تو اختیار نہ کریں. ساتھ کہا ولا تمشی فی الارض مرحا. بیٹا زمین کے اندر اکڑ کے نہیں چلنا. کیوں؟ ان اللہ لا یحب کل مختال فخور. بیٹا اللہ جو فخر کرنے والے ہوتے ہیں نا تکبر کرنے والے شیخیاں مارنے والے بیٹا اللہ ان کو پسند نہیں کرتا ہے. کیا انداز ہے سمجھانے کا. ساتھ ہی کہا وقصد فی مشیک. بیٹا اپنی چال بڑی میانہ روی چال میں رکھی کہ تیرا چلنے کا انداز بتائے تو شریف گھرانے کا بچہ ہے تیرا چلنے کا انداز بتائے کہ تو ایک عزت دار گھرانے کا بچہ ہے.
تیرے چلنے کے انداز میں تکبر نہ ہو، تیرے چلنے کے انداز میں یہ بات شامل نہ ہو یہ کوئی آوارہ بچہ ہے۔ فرمایا اے بیٹا اگلی بات کی یاد رکھی، وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ، جب بھی تو اب بولے بہت اونچی اونچی آواز سے بات نہیں کرو۔ کیوں؟ کہا ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بیٹا سب سے جو بری آواز ہے نا وہ گدھے کی آواز ہے۔ گدھے کی آواز کا یہاں ذکر اس لیے ہے کہ اہل علم کہتے ہیں گدھا ایک ایسا جانور ہے، امام راضی رحمہ اللہ نے اس حوالے سے ایک نکتہ بیان کیا ہے، کہا گدھا ایک ایسا جانور ہے جس کو مارا جائے نہیں بولتا، اس کو کوئی ضرورت ہے کوئی چارہ نہ ملا نہیں بولتا، جب بولے گا بغیر ضرورت کا ہی بولے گا۔ کتا ہے اور جانور ان کو کوئی مارے آگے سے بولیں گے، کسی کو دیکھے گا وہ بولے گا، مالک کو دیکھے گا وہ بولے گا، اور جانور بھی ہیں، لیکن یہ گدھا ایک ایسا جانور ہے بغیر ضرورت کی آواز نکالے گا۔ اور اس لیے کہا اے بیٹا سب سے بری آواز گدھے کی ہے۔ تو یہ اونچی اونچی آواز سے ہاں ضرورت کے تحت تو ٹھیک، لیکن یہ باتیں حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بچپن کے اندر یہ سکھائیں۔ اگر اسی طرح اپنے بچوں کی ہم تربیت کریں اور چھوٹی عمر کے اندر بچوں کو اپنے رب کا تعارف کروائیں اور یہ اخلاقیات کی تعلیم بچوں کو بچپن کے اندر اگر ہم دے دیں تو پھر انشاءاللہ بڑی عمر کے اندر جا کے ہم یہ شکایت نہیں کریں گے کہ ہمارے بچے نافرمان ہیں، ہمارے بچے ہماری بات نہیں سنتے۔ جب بچپن کے اندر ان کو پتہ ہے کہ نماز آپ نے نمازی بنایا ہے، رب کا ڈر بچپن کے اندر ایک بچے کے دل میں ہے، اس کو تو پتہ ہوگا کہ والدین کی عظمت کیا ہے، بڑے کا ادب کیا ہے، ان کا احترام کیا ہے، اور ہر رشتہ دار کا حق حقوق احترام کیسے کرنا ہے، وہ ساری باتیں پھر اس کے اندر شامل ہو جاتی ہیں۔ وما علیہ الا البلاغ۔ ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم أجرنا من النار. اللهم إنا نسألك جنة الفردوس. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.